برا سلوک کرنے کو لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. چھوٹی سی بات پہ کئی کئی سینکڑوں سال ان کی لڑائیاں جاری رہتی ہیں. اس بات کو لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں جو کہ حقیقت کے اندر سراسر جہالت ہے. یہ حقیقت کے اندر سراسر اندھیرا ہے. جب ہر طرف اندھیروں نے ڈیرے لگا لیے، جب ہر طرف روشنی کا نام و نشان باقی نہیں رہا، ہر طرف لوگ گناہوں کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں. کوئی جناب والا شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بدعات میں شامل ہے، کوئی رسومات میں شامل ہے. ایسے ماحول اور ایسے معاشرے کے اندر اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول کر دیا. میں نے کہا میرے پروردگار اب اس ماحول کے اندر تیری رحمت کی صورت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں غور تو کرنا، وہ مکے کی وادی میں دیکھنا یہ کون کھڑا ہے؟ انہیں آمنہ کا لال کہا جاتا ہے. یہ کون کھڑے ہیں؟ انہیں عبداللہ کا در یتیم کہتے ہیں. یہ کون کھڑے ہیں؟ انہیں بدر الدجا کہتے ہیں. یہ کون کھڑے ہیں؟ انہیں شمس و ضحیٰ کہتے ہیں. یہ میرا وہ مصطفیٰ ہے کہ جس نے مکے کی وادی میں قدموں کو لگایا، کہنے والے نے جھوم کے ضرب لگا دی کہ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر، اور پناہ بے کشاں بنے کر شفیع المذنبین ہو کر. اگر تھوڑا سا اور آگے چلو تو میں یوں کہنا چاہوں گا کہ قدم بوسی، نہیں جو جاگ رہے ہیں وہ کہو سبحان اللہ. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر. ابھی تک وہ، یہ کون میرا مصطفیٰ ہے؟ انہیں آمنہ کا لال کہا جاتا ہے. یہ کون میرا مصطفیٰ ہے کہ جس نے مکے کی وادی میں قدم لگائے ہیں؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ. یہ اب چل تو نہیں رہا؟ نہیں چل رہا. نہیں یہ تو پھر لے لینا آپ اپنا، یہ آپ اپنا واپس لے لیں. توجہ ہے؟ توجہ بولو ذرا. اتنی جلدی اب میں نے جان نہیں چھوڑنی آپ کی. بولو یار بولو. آپ مجھے سچی سچی ایک بات بتائیں. مجھے کافی دیر آدھا گھنٹہ تو ہو ہی گیا آپ سے مخاطب ہوں. میں نے سبحان اللہ کے علاوہ کسی چیز کا کوئی مطالبہ کیا آپ سے؟ بولو. تو آپ سبحان اللہ بھی پوری نہیں دے رہے. آپ نے مجھے کچھ اور کیا دینا ہے؟ بات تو سبحان اللہ کی ہو رہی ہے نا. اگر تھوڑا سا جاگو تو میں ایک شعر اور سنا دوں. چونکہ پنجابی کی بات ہے حضرت صاحب، میں تو اکثر جب نبی کے قدموں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں یہ پڑھتا چلا جاؤں. ایک طرف تو قرآن نے میرے نبی کی عظمت کو روشن کر دیا، دوسری طرف نبی کا پروانہ بولا، اور میرے مصطفیٰ کا دیوانہ بولا، میرے کملی والے کا جناب جان دینے والا میرے مصطفیٰ کے نام پہ بولا. بول کے کیا کہتا ہے کہ سونے دے درد ذرے، سونے دے درد ذرے، سونے دے درد ذرے، اے بدرو ہی لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے، ہیرے تے لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے، ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے. اور جنات پیاں نظراں، ادھر والا مارکا نہیں بولدا، ذرا اچھی سبحان اللہ.
اے جناتے پیاں نظراں، جناتے پیاں نظراں، اے کون نے؟ اے میرے محبوب کے سامنے بیٹھنے والے کون ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر عظمت صحابہ مجھے عنوان مل جاتا میں اس پہ موتی عرض کرتا، لیکن ایک اشارہ دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ اور جب میرا مصطفیٰ اتنی شان والا ہے، اتنی بلندی والا ہے، آپ اندازہ کرو نا کہ میرے نبی کی محفل میں بیٹھنے والے بھی کوئی عام لوگ نہیں ہے۔ تم ذرا آنکھوں کو کھولو اور تمہیں اس محفل میں صداقت کا پھول نظر آئے گا، گلشن مصطفیٰ میں عدالت کا پھول نظر آئے گا، اس تجھے محفل میں جناب والا سخاوت کا پھول نظر آئے گا، تجھے اس محفل میں شجاعت و بہادری کا پھول نظر آئے گا۔ نانا میں ایک اور اشتہارہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پروردگار ابو بکر بھی خوبصورت پھول ہے، عمر بھی خوبصورت پھول ہے، عثمان بھی خوبصورت پھول ہے، علی بھی خوبصورت پھول ہے، معاویہ بھی خوبصورت پھول ہے۔ اے رب کریم میں نے درمیان کے اندر دیکھا ایک پھول ہے تو پھول پر رنگ کا کالا ہے۔ رنگ کا کیا ہے؟ بولو ذرا، رنگ کا کیا ہے؟ تو یا اللہ یہ کیا ہے؟ باقی سارے گورے گورے، سونے سونے، چٹے چٹے، اے تیرے نبی دے سامنے بیٹھے نے تے وچ ایک کالے رنگ دا با چھڑیا۔ اللہ فرماندے نے تینوں کی مسئلہ ہے؟ توجہ جملہ دینا، تینوں کی پرابلم ہے؟ اوے میں مصطفیٰ دی محفل دے اندر بلال نو بٹھا کے مصطفیٰ دی محفل نو انج سجا دیتا ہے جی میں جنت دی حور دے متھے تے کالا تل لا کے سجا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ بلال میرے نبی دی محفل وچ سجدہ ہے، ہائے سبحان اللہ، بلال میرے نبی دی محفل وچ سجدہ ہے۔ کیوں نہ سجے، کیوں نہ سجے؟ بلال ہی تو وہ نبی کا دیوانہ ہے، اور باقی سب نے آج بھی لوگ پیار کرتے ہیں لیکن پیار کے نام پہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ واحد یہ بلال ہے کہ جس نے میرے نبی کی محبت میں اور کچھ نہیں کھایا، صرف مار کھائی ہے۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اے بلال چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، اور ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی، تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی، اور وہ آستانہ چھٹا، کیڑا آستانہ، کیڑی خانقاہ، اے او خانقاہ ہے کہ جتھے حضور علیہ السلام آپ اپنے مقام پہ تشریف فرما ہے، اہل مکہ نے ایک سازش کی، نبی کے دشمنوں نے ایک سازش کی، کہنے لگے یہ محمد جب سے آیا ہے نا، جب سے اس نے پڑھا ہے لا الہ، جڑے جاگ رہے ہو صرف او بولو، سارا نہ پڑھو، تواڈے کول بھی اتنا ٹائم نہیں، میں ادھا پڑھ لینا، ادھا تسی پڑھو لا الہ الا اللہ، تے ذرا ضرب لاؤ لا الہ۔ اے پہاڑاں دیاں وادیاں نو گواہ بنا لو اپنا، اج الا اللہ دی ضرب لاؤ تاکہ قیامت والے دن پہاڑ بول کے آکھن یا اللہ اے مواحد ہے، اے کی ہے؟ ہن ذرا بولو لا الہ، اور تھوڑی جی گونج پیدا کرو لا الہ۔ توجہ، اللہ پاک اس نعرے دی برکت نال تواڈے ایمان نو تازہ کرے۔ سنو،
حضرت بلال نو دیکھ کے علامہ صاحب نے کیا لکھیا، اے بلال وہ آشیانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ بلال تجھے جب یہ مارتے ہیں تو درد نہیں ہوتا؟ حضرت بلال کہتے ہیں درد تو ہوتا ہے، پر جفا جو عشق میں ہوتی ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ میرے معزز سامعین، میں جو عرض کر رہا تھا، میرے نبی کی محفل لگی ہوئی ہے، اور صحابہ، کسی نے کہا ہے نا کہ آسمان کا چاند بھی اپنے ستاروں میں اتنا جچتا نہیں جتنا میرا نبی اپنے یاروں میں حسین لگ رہا ہے، جتنا میرا نبی اپنے یاروں میں پیارا لگ رہا ہے۔ اور کیسا منظر ہوگا کہ جب نبی کے یار بیٹھے ہیں، حضور منبر پہ بیٹھے ہیں، سب نبی کے یار اس طرح میرے نبی کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں جب تک آپ کے قریب نہیں ہوئے تھے پتہ ہی نہیں چلا تھا، اب پڑھا ہے کلمہ، غور سے دیکھا ہے، اب ہم بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ تو سونا تیرا، پوری کرو سبحان اللہ۔ چونکہ آج سپیکر کوئی نہیں، آدھا زور میرا آدھا آپ کا، ذرا بلند آواز سے بولو، تو سونا تیرا نام بھی سونا، تو سونا تیرا نام بھی سونا، پیا دل دی تارے ہلاوے، اوے عاشق دے لب جپیاں پاون تے جدو نام زبان تے آوے، اوے عاشق دے لب جپیاں پاون تے جدو نام زبان تے آوے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے یار کہتے ہیں آپ جیسا حسین کوئی نہیں، آپ جیسا جمیل کوئی نہیں، آپ بھی تو کوئی بات کریے نا۔ تو میرے آقا کی ترجمانی میاں محمد بخش نے کی ہے، کیا کہتے ہیں، باغ بہارا، پھر کہہ دو، باغ بہارا تے گلزارا تے بن یارا کسے کاری، اوے یار ملن دکھ جان ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ باری۔ تواڈے یار جے تواڈے کم آوندے نے تے میرے یار میرے کم نہیں آوندے؟ دسو نا۔ جب اللہ نے نبیوں سے نبی کو چن لیا، پھر اس نبی کے لیے یاروں کو چن لیا، کیسا منظر ہوگا۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے متعلق ادھر پراپوگنڈا ہوا، جی مار دو، قتل کر دو، لا الہ الا اللہ کا آواز ختم کر دو، کیونکہ جب تک میرے نبی نے بات اپنی کی ہے نا کہ 40 سال گزارے ہیں، کیسا پایا؟ سارے کہتے ہیں اچھا ہے، خوبصورت بھی ہے، سچے بھی ہیں، حسین بھی ہیں، جمیل بھی ہیں، صادق بھی ہیں، صادق بھی ہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی شور نہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے حضور فرماتے ہیں یا اللہ یہ تو مانتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی صرف تجھے مانا ہے، پتہ تب چلے گا جب مجھے مانیں گے۔ یا اللہ تجھے نہیں مانتے؟ حالانکہ میرے محبوب دیکھ، ان کو آنکھیں میں نے دی ہیں، ان کو کان میں نے دیے ہیں، ان کو زبان میں نے دی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک بنانے کے بعد میں اللہ نے قسمیں اٹھا دی، وتینی
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں میں قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں انسان تیرے جیسا حسین میں نے کسی کو نہیں بنایا. وہ کہتا ہے نا ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, رات کی تنہائی تھی, ٹھیک ہے, اکیلے دونوں گپ شپ کر رہے تھے میاں بیوی. بادشاہ تھا, اس کی بیگم, بیوی کو کیا کہتے ہیں ملکہ, بادشاہ کی بیوی کو, سارے دی بیویاں ملکہ نے, پریشان نہ ہو, وہ ہر ایک دی بیوی ملکہ ہے. توجہ, بادشاہ بیٹھا ہے, اپنی بیوی کو دیکھا اور اوپر دیکھا چاند پوری جوبن پہ ہے, 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے. اپنی بیوی کو نا ذوق میں آیا تھا, پتہ نہیں کی وہ دل چ آیا کہ میں ہن کی آکھنا ہے, بادشاہ مت کو گل کر ہی چھڑا, ٹھیک ہے نا. تو چاند کو دیکھ کے اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے تینوں طلاقیں. کی کیتا وہ دس چھڑو, وہ کچھ نہیں ہوندا, مطلب تسی ڈرن ڈے ہو, تانوں کچھ نہیں ہوندا, تسی ایتھے ہی ہو ماشاءاللہ ہیں. توجہ, اب بادشاہ نے بات تو کر دی تو ٹینشن لے گیا, پریشان ہو گیا, سوچی پہ گیا, کہنے لگا لے بھائی یہ میں کی کر بیٹھا. لوگ کردے انجی نے, بعد ہی پھر فون کر کے آندے نے حضرت جی کوئی راہ ہے. پھر کئی حضرت ہوندے نے ایسے بھی جڑے گل کہندے نے ایک راہ ہے, انجن شروع کر دیو, پکھے چلنے شروع کر دیو. اب کوئی اہانت بھی نہ سمجھے, میں نبی علیہ السلام کی اداؤں کی توہین نہیں کر سکتا, میں تو حضور کے قدموں کی خاک کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن بادشاہ گل کر بیٹھا, کہنے لگا تینوں طلاقاں. ہن مولوی لبے, کوئی میرا کام کیڑا ہوندا ہے, لوگ اسے مولوی کول جاندے نے جڑا انہاں دے کام دا ہوے, ٹھیک ہے نا. ایک کول گئے, ہاں جی مسئلہ ہے, ہو گیا, پیش آ گیا. مولوی صاحب آندے نے ہے تے تسی بادشاہ صاحب ہو پر طلاق ہو گئی ہے. کی ہویا, طلاق ہو گئی ہے. ہن بادشاہ اگلے کول, انہیں بھی کیا ہو گئی, تیجے کول وہ بھی ہو گئی, چوتھے کول وہ بھی ہو گئی. بڑا مایوس ہویا. مینوں انج لگدا جویں بادشاہ نا ایک مسیتے بڑھیا, اوتھے ایک نکر وچ ایک بابا بکڑ مار کے بیٹھا سی ہیں, چادر دی, عاجز آدمی, ہائے خشوع خضوع نال اپنے رب نال گلاں پیا کردا سی. تے بادشاہ دے کول آیا تے آ کے آندا ہے تے میں مایوس ہاں, سارے مولویاں مینوں مایوس کیتا ہے اج, ٹھیک ہے نا. تے ایک تانوں گل دساں, اے بادشاہ تاں ہی مولویاں دے خلاف ہوندے جے, آਉਣ والا ہر بادشاہ, کہ اسی انہاں دے کام پسند دے کام نہیں کردے, ٹھیک ہے نا. بادشاہ کہنے لگا جاتے جاتے آپ سے بھی پوچھ لوں, آپ بھی مسئلہ بتائیں. مولوی صاحب نے کہا پاس بیٹھ جائیں. کیا ہوا ہے؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا, پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا, تو اچانک چاند پہ نظر پڑی, تو میں نے ذوق میں آ کے کہہ دیا, کیونکہ پتہ تو مجھے تھا کہ میری بیوی ملکہ ہے, میری بادشاہ کی وہ اہلیہ ہے, حسین و جمیل ہے. تو اس نے کہا اگر تو کہتا ہے کہ میں نے کہا اگر تو چاند سے حسین نہیں ہے تو تجھے تینوں طلاقیں. تو سارے مولویاں فتویٰ لاتا ہے طلاق ہو گئی ہے. تو وہ مولانا صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, وہ تیری ہے, طلاق نہیں ہوئی, طلاق. بڑا بادشاہ یکدم تعجب وچ آیا, لیاؤ جی شکریہ. بادشاہ یکدم تعجب میں آیا, میری طرف توجہ کیجیے. ظاہر ہے بھائی سپیکر نے تو پھر پانی نال ہی کام چلانا ہے نا, یہ تو پھر نال نال ہویا نا کام سارا. توجہ, اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا, پہلے پریشان تھا اب بڑا خوش ہوا. کہنے لگے کیا دلیل ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے دلیل ہے, لیکن بات ایسے اندر بڑھ کے نہیں کرنی, میدان چاہو, میدان چاہو. سارے مولوی جمع ہو گئے. جی آپ نے کیسے فتویٰ دیا طلاق نہیں ہوئی؟ بھلا اس کی بیوی چاند سے حسین ہو سکتی ہے؟ تو مولانا صاحب کہنے لگے جی بالکل بالکل ہو سکتی ہے, وہ کیسے؟ کہنے لگے جی قرآن پڑھو,
قرآن میں اللہ پاک نے قسمیں اٹھا کے کہہ دیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے حسین بنایا ہے۔ آسمان بڑا بلند ہے پر انسان آسمان سے بھی حسین ہے، سورج بڑی تبانی والا ہے پر انسان سورج سے بھی حسین ہے، چاند پورے جوبن والا ہے لیکن انسان چاند سے بھی حسین ہے، اگر اس کی بیوی انسان ہے تو یقیناً وہ چاند سے زیادہ حسین ہے۔ اہل علم کے فتوے، اس سے پوچھا گیا تو اپنا تعارف تو کرا، تو ہے کون؟ وہ کہنے لگا اوے میرے پراگندہ کپڑوں پہ نہ جاؤ، میری جناب والا گئی گزری حالت پہ نہ جاؤ، پیٹ میں روٹی نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن میری نسبت اور میری تعلق اس شخصیت سے ہے، میں ہوں حضرت امام ابو حنیفہ کا شاگرد، میں امام صاحب کا شاگرد ہوں۔ تو جس طرح میرے امام نے کبھی کچی بات نہیں کی، اس طرح میں نے بھی کبھی کچی بات نہیں کی۔ دوستو بات باتوں میں سے نکلی، بہت آگے چلی گئی۔ میں جو کہنا چاہ رہا تھا، میرے آقا بیٹھے ہیں، حضور نے اپنے یاروں کو دیکھا اور دیکھ کے کہا باغ بہارا مینو جاب رہا ہے کہ تسی ٹلے پہ گئے ہو، نہیں ذرا سبحان اللہ وے بلند آواز نال۔ اب توجہ کیجئے میرے معزز سامعین، کیسا منظر ہوگا کہ جب میرے آقا کے سامنے یار بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت میاں صاحب نے کیا خوب ضرب لگا کے کہہ دیا باغ بہارا تے گلزارا بن یارا کسے کاری او یار ملن دکھ جانے ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ باری، اے یار ملن دکھ جانے ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ باری۔ آقا جی ایک بات مجھے بھی بتائیے نا، آپ کے یہ جو یار ہیں کبھی آپ کے کام آئے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کیوں نہیں، تو دیکھ تو صحیح۔ میں ایک دن بیٹھا، میں نے اپنے یاروں سے بات کی، میں نے کہا آپ سے ایک بات کرنی ہے، سب کہنے لگے جی کیجئے، کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں آج ذرا ایک سفر کرنا ہے، توجہ میری طرف، کون سا سفر کرنا ہے؟ فرمایا آج ہم نے بدر میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ آج ہم نے بدر میں جانا ہے، بدر میں جانا ہے۔ پتہ ہے مقابلے میں کفار کا لشکر بہت زیادہ ہے، 1000 کی تعداد ہے، ان کے پاس سواریاں بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، ان کے پاس سپورٹ بھی زیادہ ہے۔ ہم ہیں، توجہ کیجئے میں اپنے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے کہا ہوگا او میرے یارو تم 313 ہو، تم 313 ہو، لیکن توجہ کفر کی نظر ہمیشہ سامان پہ ہوتی ہے، مومنوں کی نظر ہمیشہ رحمان پہ ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے، چلو گے، جاؤ گے؟ تو صحابہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے بھی اپنی امت سے بات کی تھی، مینوں لگتا ہے تاں ہی حضرت موسیٰ نے کیا ہونا ہے کہ مینوں اے دے چھڑ۔ میں انہوں نے کیا سی چلو لڑیے، وہ کہندے نے لڑیے، اسی ہاں من سلوا کھان والے، اسی گھر بیٹھے ہاں تے پکی پکائی چاہی دیے، نمک مرچ بھی بالکل پورا ہوئے تے کوئی نال ایک مٹھی ڈش بھی ہوئے، شکر کرو نہ حلوہ نہیں منگ لیا، نہیں تے جیڑے مولوی حلوہ کھانا سی تساں فتویٰ لا دینا سی یہ ہوئی جے ہیں، کہنے لگے جی ترنج بین بھی چاہیے نے، بٹیرے بھی چاہیے نے، تے تاں اسی جناب کسے پاسے لگاں گے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں چلو ذرا جہاد کے لیے چلیں، تو کہنے لگے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا ہَاہُنَا قَائِدُونَ، تو جا،
توجہ میں اپنے لفظ کہنا، تو جا تے تیرا رب جا، جا کے لڑائیاں لڑویاں کرو، اسی تے آ بیٹھے ہاں۔ لیکن جب میرے نبی نے اپنے یاروں سے بات کی، اللہ کی قسم میرے محبوب کے یاروں نے سوچا بھی نہیں ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب پاؤں میں جوتا ہے یا نہیں، آپ کا حکم مانیں گے، پیٹ میں روٹی ہے یا کوئی نہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، ہمارے پاس سواریاں ہے یا نہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ پھر صحابہ جب میدان میں آئے، آ کے نعرہ لگا کے کہنے لگے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ جو غلام ہے ذرا بلند آواز سے بولو، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، اور یہ سر کٹ جائے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارے جسم میں جان رہے یا نہ رہے، مصطفیٰ اور خدا کی خوشنودی ملنی چاہیے۔ یہ تھا نبی کے یاروں کا ایمان، یہ تھا میرے مصطفیٰ کے یاروں کی تربیت۔ اور دوستو بات تو پھر بہت آگے چلی گئی، میں جو کہنا چاہ رہا تھا، میرے آقا کھڑے ہیں، مجھے کسی نے ٹائم نہیں بتایا کہ میں نے کتنی بات کرنی ہے۔ ہاں بھائی تھوڑی سی بات اور کر لیں، توجہ کرنا، پھر غور کرنا ذرا۔ میرے آقا بیٹھے ہیں، توجہ کرنا، اے میرے رب کریم کیا حکم ہے میرے محبوب؟ اللہ میں جس معاشرے میں نبی بن کے آیا ہوں، دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کوئی بات نہیں، جہاں صرف ماپ تول میں کمی کرتے تھے وہاں میں نے شعیب کو بھیجا تھا، اور جہاں جادو کا چرچا تھا وہاں میں نے اپنے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ جب لوگ توجہ میری طرف بت پرستی کرتے تھے وہاں میں نے اپنے جناب والا ابراہیم کو بھیجا تھا۔ اے میرے محبوب اب گناہ چونکہ بہت زیادہ ہے اسی لیے میں نے تجھے بھیجا ہے، اکیلے نہیں بھیجا، ہونٹ مصطفیٰ کے ہوں گے، کلام خدا کا ہوگا۔ فرمایا تو ذرا پڑھ میرے نبی، تو پڑھ۔ یا اللہ میں پڑھوں تو